السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل وظائف کا خزانہ اور میں محمد ساجد علی خان۔ آج میں آپ لوگوں کو جو وظیفہ بتانا چاہتا ہوں وہ ہے اللہ الصمد کا عمل۔ یہ عمل صرف 40 دن کا ہے اور جس طریقہ کار پر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں شاید ہی آپ لوگوں نے کسی جگہ اس طرح عمل سنا ہو۔ یہ بہت ہی یوں سمجھ لیں کہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے۔ اس عمل کے کرنے کے طریقے بہت ہی مختلف ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسا عمل بتائیں کہ اگر ہمارے پاس مریض ہے تو اس کی ساری ہسٹری ہمیں کھل کر سامنے آ جائے، تو وہ بھی اس عمل سے ہو سکے گا۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ جن جنات بھوت ان چیزوں کا ہم علاج کر سکیں تب بھی اس عمل سے ہو سکے گا، مگر یہ تب ہوگا جب آپ ہمارے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اس کا وظیفہ کر لیں گے۔ وظیفے کے جو ہیں وہ 40 دن ہیں۔ ہر 10 دن کا عمل الگ الگ نیت سے کرنا پڑے گا۔ جب آپ اس طرح 40 دن عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کو وہ کچھ ملے گا جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ مگر شرط یہی ہے کہ اس عمل کو اول تو پرہیز جلالی و جمالی کر کے ہی پڑھنا ہے۔ اب پرہیز جلالی و جمالی اگر ہم اس کی تفصیل میں جائیں تو بہت سمجھو کہ ویڈیو طویل ہو جائے گی، مگر آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک کھانا کر لیں مقرر کہ صرف روٹی اور کھجور جو ہے اسی سے ہی آپ کھائیں۔ اگر ان دنوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے تاکہ آپ کی روحانیت اور ترقی کرے گی۔ اگر روزہ نہیں رکھ سکتے خالی پانی، کھجور اور روٹی یہ 3 چیزیں ہی استعمال کریں ان 40 دنوں میں۔ اس کے لیے آپ نے جگہ اور وقت مقرر کرنا ہے، لباس بھی مقرر ہی کرنا پڑے گا۔ اس عمل کو کرنے سے پہلے آپ نے صدقہ نیاز جو حسب توفیق ہو سکے ضرور دینا ہے۔ اس عمل کی شرط یہ بھی ہے کہ جب آپ عمل شروع کریں نیو چاند کی پہلی جمعرات ہو، اور وقت جو ہے وہ کم از کم نماز عشاء کے بعد ہے۔ مگر آپ جو مقرر کریں گے آپ لوگوں کو یہ علم ہونا چاہیے کہ 40 دن کا یہ عمل ہے، وقت آگے پیچھے بھی نہ ہو۔ جب آپ لوگوں کے پاس کمرہ بھی ہو، آپ کو پتہ ہے کہ ان 40 دنوں تک میں کوئی کام ایسا نہیں آئے گا کہ مصروفیت بڑھ جائے، تب آپ آرام سکون سے جب اس عمل کے لیے تیار ہو جائیں تو الگ کمرے میں جا کر بیٹھنا ہے۔ اس کے بعد حصار لگا کر، بغیر حصار کے اس عمل کو نہیں کرنا، کیونکہ جس طریقہ کار پر میں آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں اس طریقہ کار میں جس کا جو موکل ہے وہ سامنے آ کر بیٹھ جائے گا، مگر اس کو دیکھنا، اس سے بات کرنا، اس کو برداشت کر پانا یہ ہر ایک کا کام نہیں ہوگا۔ اس میں جو بزرگ ہیں ان کا نام عبد الصمد ہے، بہت بڑے سمجھو کہ ایک جلالی قسم کے ہیں۔ اگر آپ لوگ اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ پھر خود ہی دیکھیں گے ہمیں کیا کیا نظارے یا کیا کچھ ہمیں کو دیکھنے کو ملا۔ جب آپ اس عمل میں بیٹھیں گے سب سے پہلے 10 دن آپ لوگوں نے اس کی جو تعداد پڑھنی ہے وہ اس نیت سے پڑھنی ہے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ 10 دن مسلسل جس کی پڑھائی کرنی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کرنی ہے۔ اگلے 10 دن جو آپ پڑھائی کریں گے اس میں یہ نیت کریں گے کہ یہ سرکار علیہ السلام انبیاء کرام و صحابہ کرام علیہم رضوان کے لیے ہی کر رہا۔ اس کے بعد جو 10 دن کی پڑھائی ہوگی اب یہ 20 دن کی ہوگی، اب جو اگلے 10 دن کی ہوگی آپ نے اس وقت ملائکہ کرام یعنی فرشتوں کے لیے ہی کرنا ہے۔ تو ان 10 دنوں کا ثواب جو ہے نا میں نے ملائکہ مقربین جو ہیں یا 4 فرشتے ہو گئے ان کو یا تمام فرشتوں کی بھی نیت کر سکتے ہیں، مگر اگلے جو 10 دن کی پڑھائی ہوگی وہ خصوصاً ان یعنی عبد الصمد کے نام سے ہی کرنی ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جب 40واں دن آپ لوگ اس عمل سے 40 دن کی جو آخری 10 دن پڑھائی کر رہے ہوں گے اس سے پہلے اس کے نظارے شروع ہو جائیں گے۔
مگر میں پھر بتاتا چلوں یہ عمل بہت ہی طاقتور اور مجرب ہے، اس کی تعداد ابھی میں نے بتائی نہیں، جب میں تعداد بتاؤں گا اگر آپ واقعی کر سکتے ہیں تو کریں۔ اور دوسرا میں آپ کو یہ بھی مشورہ دیتا چلوں کہ بغیر کسی پیر کامل کے یا استاد کامل کے اس وظیفے کو نہ کریں تو ہی بہتر رہے گا۔ مگر اگر کوئی کہتا ہے کہ ہم نے کرنا ہے تو چیز ہم نے دے دی ہے، اب اس کو استعمال کرنا، اس وظیفے کو کرنا یہ آپ لوگوں کا اپنا ہی سمجھو کہ کام ہے۔ بہرحال اس عمل کی جو تعداد ہے وہ ہے 12,500۔ 12,500 مرتبہ آپ لوگوں نے اس عمل کو پڑھنا ہے، مگر عمل میں بیٹھنے سے پہلے اس کی پریکٹس ضرور کر لیں کہ کتنے گھنٹے مجھے لگیں گے، 3 4 جتنے بھی گھنٹے لگتے ہیں کیا میں اتنے گھنٹے ٹائم دے سکتا ہوں کہ نہیں۔ اور پھر مشورہ یہی دوں گا کہ بغیر کسی کامل استاد کے نہ کرے تو بہتر ہی رہے گا۔ بہرحال اس عمل کو کرتے وقت میں یہی مشورہ دوں گا کہ استاد کامل کے زیر نگرانی کریں تاکہ آپ لوگوں کو بآسانی کامیابی ہو سکے۔ اس عمل کو جس نے بھی کیا بہت ہی مجرب عمل ہے، اب میں اس کی تعریفیں کیا کروں۔ میں نے ایک میرا شاگرد تھا، اس کو میں نے یہ عمل دیا تھا، تو خیر تو ہم نے تو اس کو اپنی اجازت سے ہی دیا تھا کہ بہت کم تعداد میں اس کو پڑھائی کروائی تھی، جو بھی معاملات وہ ہمارے الگ معاملات تھے، یعنی اس کو کچھ کروایا تھا۔ اب یقین مانے وہ خود بول پڑا کہ حضرت صاحب ابھی کسی ایک دوست نے مجھ سے سوال کیا، بندے نے کہتے خبری موکل کون ہوتا ہے۔ اب مجھے تو پتا تھا کہ بھئی یار اللہ الصمد کے وظیفے کے اندر بھی ایسی طاقت ہے، کوئی بھی مریض آ کر بیٹھتا ہے تو پوری ہسٹری یہ کھول کے دے دیتے ہیں۔ اب وہ خود مجھے کہہ رہے ہیں کہ حضرت صاحب مریض آ کے بیٹھتا ہی یہ پوری ہسٹری کھول کے میرے دماغ میں آ جاتی ہے، مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ اس بندے پھر ان سے کہتے یہ بھی ہوا یہ بھی ہوا جو بھی ہوا، کہتے ہیں آپ کو کیسے پتہ چل گیا؟ تو یہ موکل کا کام ہی آپ لوگوں کو ایسی ایسی خبریں دے دینا ہے جو کسی کے وہم گمان بھی نہیں ہوں گے۔ آپ کہیں گے یار بعض اب یوں کہ علم غیب کے الفاظ جو ہے نا آپ کے منہ سے نکلنا شروع ہو جائیں گے، وہ الفاظ آپ کے منہ سے خود بخود نکل جائیں گے، وہ جو اگلے بندے کو پتہ ہوگا اور کسی کو پتہ نہیں ہوگا، کیوں یہ آپ کو بتا دیا کریں گے۔ تو بہرحال اس کے اندر پوری سورۃ اخلاص کے اندر جو سب سے بڑے طاقتور بزرگ ہیں وہ بھی یہی ہیں، اللہ الصمد کا پورے جو طاقتور بزرگ ہیں وہ بھی یہی ہیں۔ اور سورۃ اخلاص کے موکلین کے بارے میں عاملین کا بہت ہی سمجھ لو کہ تجربہ رہا ہے، اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں کہ ان کے تینوں بزرگ بہت ہی طاقتور ہیں، مگر سورۃ اخلاص کے جو بزرگ اور سردار ہیں وہ اللہ الصمد کے موکل جن کا نام عبدالصمد ہی ہے، یہی ہیں۔ اگر آپ واقعی اس کو کرنا چاہتے ہیں، کسی کے زیر نگرانی ضرور کریں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کامیابی ضرور ملے گی۔ اگر بالفرض آپ ہم سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں، مزید کو مشورہ اس طرح لینا چاہتے ہیں، ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ایک چیز اور میں کلیئر کرتا جو بعض لوگ ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ ہمیں کروا دیں، تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے مجھے اپنے بزرگوں سے پوچھنا پڑے گا کیا اس کو یہ عمل کرواؤں، یہ کوئی بھی عمل ہو، اگر وہ اجازت دے دیں پھر اس کے بعد وہ نیاز دینی پڑے گی، یعنی اس عمل کی جو نیاز ہوگی وہ دینی پڑے گی۔ اگر وہ کوئی کر سکتا ہے نیاز دے سکتا ہے، وہ اس وقت بتائی جائے گی کہ اس کی نیاز کتنی بنتی ہے، تو انشاءاللہ جو ہوگا انشاءاللہ پھر اپنی رہنمائی میں اس کو عمل ضرور کروایا جائے گا، ورنہ ہم معذرت چاہیں گے۔ پہلے ہم آپ کے بارے میں معلومات لیں گے، اجازت مل گئی، اس کے بعد جو نیاز انہوں نے کہہ دی کہ اتنی نیاز ان سے لے لیں، وہ اگر دے دیں گے پھر انشاءاللہ اپنے زیر نگرانی ہی عمل کروائے جائیں گے، ہمزاد کے بھی کوئی بھی عمل ہو، مگر اس کے لیے پہلے طریقہ کار جو میں نے آپ کو بتا دیا اس کو عمل میں لانا پڑے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند ہے لائک اور شیئر ضرور کریں، ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔